بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بڑا ظالم اور جابر تھا، رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی بھی شخص کوئی چیز صدقہ نہ کرے۔ اگر کسی نے کوئی چیز صدقہ کی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ایک دن ایک فقیر کو بڑی سخت بھوک لگی۔ بھوک سے پریشان ہو کر وہ ایک عورت کے دروازے پر گیا اور اسے کہا کہ مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو۔ اس عورت نے کہا میں تمہیں کھانے کو کچھ نہیں دے سکتی، تمہیں معلوم نہیں کہ بادشاہ نے کتنا سخت اعلان کروا رکھا ہے اور وہ ہے بھی بڑا ظالم۔ فقیر نے کہا مجھے معلوم ہے، مگر میں کیا کروں، آج مجھے بھوک نے بہت ستایا ہوا ہے۔ اور اس فقیر نے اس عورت کی منتیں کرنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ اس عورت کا دل بسیج گیا اور اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں، بادشاہ جو کرے گا دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فقیر کو 2 روٹیاں لا کر دے دیں۔ فقیر نے خوشی خوشی وہ روٹیاں لی اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے بھی نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا جس کو اس نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی ہوئی تھی، پاس ہی دریا تھا۔ اس نے سوچا پانی پی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کے کندھوں پر سوار اس کا دودھ پیتا بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اچانک 2 خوشپوش عمدہ لباس والے آدمی وہاں آئے اور اس عورت سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ میرا دودھ پیتا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے نکال سکوں۔ عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا کے اندر غوطہ لگایا اور تھوڑی ہی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل گیا۔ عورت اپنے لخت جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت اور زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندو تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کیا تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ جب اس واقعے کا علم بادشاہ کو ہوا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان 2 روٹیوں کو فرشتے بنا دیا اور فرشتے بنا کر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ پھر اس بادشاہ نے اپنے شہر میں یہ اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد سب کو اجازت ہے، جو کوئی بھی غریب اور فقیروں کو صدقہ و خیرات کرنا چاہے ضرور کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخیل اللہ کا دشمن ہے اور سخی اللہ کا دوست ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور وہ ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ آیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہیں، آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاحشہ کے ہاتھ میں دے آیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہیں، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا، اچھا آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھایا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر پھر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاحشہ اور مالدار کو دے آیا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے، اسی طرح فاحش کو صدقہ کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ عز و جل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے۔ ناظرین، صدقہ دینا جب بھی چاہیں دیں، جیسے دیں، صدقہ دینے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ صدقہ دینے کے بہت سے فیوز و برکات اور فضائل ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جگہ بہ جگہ صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی جگہ پر صدقہ و خیرات استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔